اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان کی عظمت بڑھا دی اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا. کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں دو آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے. اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں. تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی. یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں. عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی، لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، جو جانتے ہیں وہ بولیں. جانتے ہیں جی؟ لو جی، کافی سارے جانتے ہیں، تھوڑے جی رہ گئے. جانتے ہیں نا خواجہ صاحب کو؟ ان کے کسی بیٹے کو جانتے ہوں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے آپ ان کے بیٹے کو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو نہیں جانتے، لیکن ویسے آپ ہندوستان میں کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھیں، وہ کہے گا میں خواجہ صاحب کا روحانی بیٹا ہوں، میں اولاد. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث. لوگ جھوم کے بتلائیں. میرے بھائی یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا. جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے. یاد رکھ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے. جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی. اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس
یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف سجن دی باواں, تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوہ کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح, اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے. مشکل کے بعد جو آسانیاں, حضرت لقمان حکیم, ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, کوئی مشکل آئے تو کرے, بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو, سمجھ آ رہی ہے بات کی, مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے, بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈب سیکھ جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے, جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا, حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, بڑی کو ٹال دیتی ہے, وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں, فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی, گھوڑے پہ بیٹھے, امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا, کھانا ساتھ لے لیا, پانی ساتھ لے لیا, رستہ لمبا تھا, صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو اب گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے, تو پانی پیتے رہے, کھانا کھاتے رہے, کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا, اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی, پیر خون کے فوارے گرنے لگے, بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں, آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں, میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیرا, تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی, ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے, تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل, مشکل پہ مشکل, یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں, لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا, اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا, اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ, رکو. وہیں رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا, کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا, کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا, بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا, چلے جانا, لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا, آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں, مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا,
پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا۔ فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی، یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا۔ یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ورد ہونے لگے۔ بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو، جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے، بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے، یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے، اب آسانی ہے، ان کو برداشت کرو، ہمت کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں، دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا، وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے، یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے، یہ آزمائش میں دکھی۔ سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے، دکھیے دی گل، کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دیکھے، کہنے لگے دکھیے دی گل اے دکھیا ہی جانے تے سکھیے نو کی خبراں، تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا ہے، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا، اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا۔ جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نا انہیں اللہ نے درجہ بھی۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے 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 پائے ہوتے تھے، چار پائیوں کے، موٹے 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 پان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے، اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے۔ مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے، مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کتنا تیرا مقام ہے، کتنا تیرا درجہ ہے، میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا، سارے لوگ تانے دیتے، کہتے ابو بکر تو اکیلا ہی سیاںا ہے، سارا موقع مخالفت کرتا ہے، تو جان ہی نہیں چھوڑتا، سارا زمانہ مخالفت کرتا۔ ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، جان بھی دی، شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں، ہر چیز لٹا دی۔ دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، درجنوں صحابہ تھے، حضور نے فرمایا ابو دردہ کو تو بلاؤ۔ جناب ابو دردہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو ناراضگی ہے چہرے پہ، میں نے دیکھتے ہی کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ جب یہ لفظ کہے تو میں کانپنے لگا، حضور ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی۔
نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت نہیں جانتا؟ حضور جانتا ہوں۔ حضور کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا کل تو گلی میں گزر رہا تھا، ابو بکر بھی گزر رہا تھا، تو نے سوچا ہی نہیں تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا؟ یہ خیال ہی نہیں آیا، تجھے پتا نہیں کہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے؟ ابو بکر کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میرا رب بھی اسے بدلے عطا فرمائے گا۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ بلندی اور رفعت مشکلات سے گزرنے کے بعد ملی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی نے 9 سال کی عمر سے وفات شروع کی، اور تادم آخری حضرت علی نے وفا کی مصطفیٰ سے۔ کٹھن مراحل سے گزرے، کٹھن مراحل سے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ہر جنگ میں، ہر جہاد میں ساتھ تھا، پر جس دن مکے اور مدینے سے آنے والوں کو حضور بھائی بھائی بنا رہے تھے، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، فرماتے ہیں میں تنہا کھڑا تھا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، میں اکیلا کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کدھر جاؤں۔ کہتے ہیں میں اس حد تک آیا کہ میرے آنسو بہنے لگے، لیکن میری مشکلات کو آسانی تب ملی جب مدینے کے چاند دھیرے سے اٹھے، میرے قریب آئے، میرا بازو تھاما اور فرمایا علی باقی سارے بھائی بھائی بن گئے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے۔ حضور نے اعزاز دیا، اور غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو تھام کے کھڑا کر کے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے مشکلات برداشت کی، پھر ان کو اعزاز ملا، ان کو درجے ملے، ان کے لیے جو آسانی۔ حضرت عثمان غنی نے صحابہ میں سب سے زیادہ مظلومیت کاٹی، سب سے زیادہ مظلومیت۔ 40 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا، تکلیف اور آزمائش کا وقت ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی پر کھانا اور پانی بند تھا، ایک شام حضرت عبداللہ بن سلام ملنے گئے۔ اس شام، اس صبح جس شام حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، جناب عبداللہ ابن سلام کہنے لگے عثمان تیرا کیا حال ہے، کس پوزیشن میں ہے؟ کہتے ہیں جناب عثمان غنی کہنے لگے عبداللہ آج میں بڑا سکھ میں ہوں۔ کہا 40 دن بیت گئے، کھانا نہیں آیا، پانی نہیں آیا، تو آج تو سکھی ہو؟ فرمانے لگے آج مدینے کی سامنے والی گلی میں میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تو کہے تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کر دیا جائے، تیری مشکل آسان ہو جائے، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے وہ آسانی کی جائے، وہ آسانی کی جائے کہ آج تو میرے پاس آ کے روزہ افطار کر لے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے مصطفیٰ سے عرض کیا حضور مجھے یہاں کا سکھ نہیں چاہیے، مجھے وہ آسانی چاہیے جو آپ کے پاس افطار سے ملے گی۔ فرمانے لگے آج میں رخصت ہو جاؤں گا، افطار رسول اللہ کے پاس کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں پھر اس شام حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عثمان شہید ہو گئے، اور میں کہنے لگا نہیں، انہوں نے جا کے نبی پاک کے دسترخوان پہ روزہ افطار کر لیا ہے، روزہ افطار۔ بھائی پھر بعد میں جو آسانی ملی ان لوگوں، جو ان لوگوں کو درجات نصیب ہوئی، کٹھن۔ حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے، قبیلہ مزن کے رہنے والے، والد فوت ہو گئے، چچا نے پالا تھا، اسلام قبول کر لیا۔ جس آدمی میں حوصلہ پیدا ہو جائے نا ساری دنیا اسی کی ہے، اس کا سب سے گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ میرے کارواں ہے، جس میں حوصلہ پیدا ہو گیا وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے، اس لیے کہ اس کا سب سے ٹائم گزرے گا۔ اور جو آدمی حوصلہ نہیں پیدا کرتا، صبر نہیں کرتا، اس کا تو ماں باپ سے وقت نہیں گزرتا، اپنے بال بچوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے سگے بہن بھائی ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، راضی بالرضا نہیں۔ جو آدمی سمجھ لینا اللہ میرا رب ہے اور میرے حق میں جو کرے گا بہتر ہی کرے گا، وہ آزاد ہو گیا، وہ آزاد۔ جین جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، تے جی وہ رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ وزن نہیں بنتا شعر کا، لیکن میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں جے وہ رکھے آباد تے رو وسدا، جدوں کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا۔ اس میں
اس پہ لقمہ نہ دے، بحث نہ کر، یہ بھی نہ کہہ دیکھو جی میں نے کتنی، نہ چپ کر کے برباد ہو، بس ختم۔ اور ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، نے کمال کر دیا، شعر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تو شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے، شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا، پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، پھر تو ناکام ہے زندگی میں، پھر تو الف بے بھی نہیں یاد ہوگا۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا، پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، پھر تو فارغ ہے۔ تو عزیزو یاد رکھو، صبر، حوصلہ، دانائی یہ آپ کو بڑا کرے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا، سمندروں سے بڑا، سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا۔ او بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے، بڑا بڑا۔ جنہوں نے پتھر برسائے ہوں، مکے سے نکالا ہو، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا، پر سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور نے حلم کا مظاہرہ کیا، تدبر، صبر ایک تدبیر ہے، یہ آپ کو سیاح کر دے، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ راضی رہے، صبر کر، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا، اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، چھوٹوں پہ مشکلات، جو دل کے چھوٹے ہوں، ذہن کے چھوٹے ہوں، ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ۔ کن پہ یا رسول اللہ؟ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ، علماء پہ، صلحاء پہ، صوفیاء پہ، اتقیاء پہ، ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہوتی، یہ کٹھن راہوں سے گزرتے۔ بھائی تیار کریں ذہنی طور پہ اپنے آپ مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے تیار کریں۔ جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائے گی، اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، حوصلہ چھوڑ جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا۔ دلیر رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا، تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا، جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے، ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا، پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا، اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا، اور آ کر اس نے کہا انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے، کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کریں، بولے یہ روزمرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے، ہمارے ہاں بھی
सियाने बंदे पंचायत के लोग, वो कहते हैं तू उस बरादरी के बच्चे से ही मार खाया है, पता ही नहीं चला, जा उसे मार के आ, सर फाड़ा, ये कर, फोड़ दे उसका सर, और देख मैं देख लूंगा बाद में जो होगा। ये अक्लमंद लोगों के मशवरे नहीं, ये जाहिल लोगों के मशवरे। नाराज ना होना, पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर का फरमान है। ये किन लोगों का काम है? बोल के बताएं, बोल के। पढ़े लिखे सियाने बंदे इस तरह के मशवरे ये बिल्कुल नहीं देते, जाहिलों का काम। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए। जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह, वहां तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे, वो पुरानी लड़ाइयां फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहां लफ्ज बयान किए, फरमाया ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ है? ये कौन सा काम है? अल्लाह करे हम सब इस काम से बाज आ जाए, आमीन तो कहना। और तू उस बरादरी के मुंडे कोई मार खाए? बरादरी क्या होती है? बरादरी तो तारुफ के लिए, ऊंच नीच कहां से आ गई? कहा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फरमाया तुम जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा कराई, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा, एक दफा जा लेने दो मदीने, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी, तो जो वहां बड़े सरदार बैठे हैं उनसे बात करूंगा, और माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहां सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। ये गलत जुमले उसने अदा किए जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया है। उसने ये बात की। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सुन रहे थे, आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन अबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे, और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माज अल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने भी सुन लिया, हजरत उमर ने बात सुन ली, तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया किधर जा रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया उमर चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए। चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हज़रत उमर कहते हैं मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन अबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा आशा अल्लाह, मैंने बात ही नहीं की। हाँ। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया, फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है। और फिर लफ्ज बड़े हसीन है, फरमाया ये कहते हम इज्जत वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूँ, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल, कह हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत, कह अपनी जुबान से कह मेरे रब का ये फरमान है, वरफाना अला का जिक्र, अभी मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कहा कह, तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफा तो बड़ी इज्जतों वाले,
ان کے غلام شانوں والے. جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا, شہرت ہوئی, اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا, کہا عمر تیری بات صحیح تھی, اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا. وہ میں نے تجھے کہا حوصلہ کر, تدبر کر, وقت کا انتظار کر, یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ ہو. اتنی اچھی رائے, وقت فیصلہ کرتا ہے. تدبر سے چلے, دانائی سے چلے, علم پیدا کرے, بردباری. ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے, ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے. ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تبصرہ کر بیٹھتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں, ہم نے غلط بات کر. ہم بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے, حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے, صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں, پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے. اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑے, حوصلہ نہ. لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں, اس کی وجہ خامد ہوتا ہے, بیوی نہیں ہوتی. یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا. لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی, پر میں تے آخ ہی چھڑیا ہے, وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے. لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے ہیں وہ کودے ہی نہیں پے. وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عقل آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا. جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی, گھر میں امن ہو سکتا تھا. کہتے ہیں جی بڑی بیوقوف ہے, میری سنتی نہیں. تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں, جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ بندہ تو چلو تھا وہ دانشور شیکسپیئر, باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں. اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں, تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے, جو ان سے بحث. تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھی تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے, کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے, دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں. تو بھائی حوصلہ پیدا کر, علم پیدا کر. بہت ساری ایسی باتیں کرے گی جس میں اشتعال آئے گا. فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے, اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس, او ہو 4 بچوں کا کیا بنے گا. اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے, ان کی ماں. اور بات مجھے نہیں بھولتی, ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی. اس کا بیٹا تھا 10 سال کا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی, یہ صحیح ہے. وہ جھوٹی تھی, وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں, یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی, وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی, جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی, پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, پھر میری منت کرتی تھی, پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر, پھر میرا ماتھا چومتی تھی, پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی, پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی تھی. جھوٹی تھی, پہلے کہتی ہے نہیں دینی, پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ سچی ہے, میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے, پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی, پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی, سچ بولتی ہے, اپنی بات پہ ڈٹ جاتی. او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے. تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں, تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی, اور اس کا بھی کیا گیا, اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے, دوسرا کر سکتا تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی, پر تو مرد تھا نا, تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹی 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے, پر میرے رب کو پسند نہیں, اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں,
درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں. ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے، میری آزمائش ہے، کیا ہے، کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے، اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے، آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری. 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا، ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. سننے سے کیا، میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی، آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے، ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کرے طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے. اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اتنی سخت شرائط. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے، صحابہ پریشان ہیں، پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا، حوصلہ، تدبر. یہ تدبیر ہے، صبر ایک بہترین تدبیر ہے. اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے، صلح کرو. اور اتنا سخت حکم میں کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں، بعد میں آنا، اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام، مجھے بتاؤ، مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے، تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں. لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا، کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، معاذ اللہ، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا، محمد ابن عبداللہ لکھے. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے، محمد رسول اللہ لکھا تھا، فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا، حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا، کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو.
تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے, میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں, نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی. یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن 1 سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000. اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا, کیسر روم کو, ہرکل کو. دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے. ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا, اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو. 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے. کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا, آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا, آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے, فقاہت نے, اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں, 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے, میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا, ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے, حوصلہ ہے. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے, دلیری کر جاؤ گے, آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں, صبر نہیں, سکون نہیں, 2-4 باتیں, یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے, ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. ماں کو لفظ نہیں بولتے, باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے. لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے, اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے. کہتے ہیں بچہ ہے جے, ایک ہی ہے, ایک بھی حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے, مکہ کم. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا, نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولے کسی میں بھی نہیں. چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا, یہ بچہ ہے جی, ابھی یہ تو بچہ ہے, آپ تو سیانے بیانے ہیں, یہ بچہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی, کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے, ہر چیز اسے آتی ہے, حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا. اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے. وہ کیا بات کرتے ہو, گرم خون؟ ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون, اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو کہو مار تھپڑ اس کے منہ پہ, تیرے گرم خون کا پتہ چلے. غریب کے یہ گلے پڑ گیا, اس کو کھڑا کرو ایس ایچ او کے سامنے, پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے. وہاں بالکل چپ ہے, بالکل خاموش ہے. اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے, جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. ہم بڑے سیانے, ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے, ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے. وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں, اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حوصلہ پیدا کرے. زندگی حوصلے مند لوگ جیتے, جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا 1 سال لطف سے نہیں جی پاتے. حوصلہ کریں, مسکرائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ, کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. تو حضور نے ایک دن فرمایا عثمان, اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے, بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو, میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا, ادھر دیکھو میری طرف, ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی.
میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے. ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس. اس بات کا کوئی غصہ بولیے. اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی, پھر بولے میرا خیال ہے چپ کر کے ہنس کے آ جائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی, تو نے تو دکان اٹھا یہاں سے بند کر اسے. کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی, کیا معنی ہے اس کا؟ لے کے جاؤں گا, جھگڑا ہوگا, بحث کریں گے. عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو کعبہ دیکھنا ہے. عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا. کتنی سخت بات ہے, پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ. عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے, اور میں اچھا نہیں دینی. تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی, فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا, اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا. عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجا کرتے تھے, گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں, تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے, مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے, اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا, پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا. عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی, وقت گزر گیا, حضور آ گئے, طواف فرمایا, اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو. عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں. ساڈے نا کوئی بندہ مشورہ دے وہ دی نہ منیے, تے جے کام اونج ہو جائے نا جو نے مشورہ دیتا سی تے وہ نال ہی غوث پاک بن جاندا ہے. تینوں آکھیا سی نا فوراً ہی داتا علی اجمیری ہو جاندا ہے. وہ کہندا تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ, تینوں میں آکھیا